حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل۔ حیا علی خیر العمل۔ رجعت سے بچنے کے حوالے سے کیا معاملہ کیا جائے کہ رجعت کا شکار؟ دیکھیں، اعمال میں رجعت جو ہوتی ہے وہ دو تین وجہ ہوتی ہیں اس کی۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم بغیر کسی اجازت کے کچھ عمل کر لیں، ایک بات۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی اعمال کریں مگر اس کا تلفظ ہمارا صحیح نہیں ہو، ہم اس کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس اعمال میں ہمارے ذاتی فائدہ اور کسی کا ذاتی نقصان کی وجہ موجود ہو تو رجعتیں آتی ہیں۔ لیکن اگر جب ہم خلق خدا کی بھلائی کے لیے پڑھتے ہیں، صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں، اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی رجعت نہیں آتی۔ اگر ہم سے پرہیز میں کوئی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو وہ وقتی طور پر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، مستقل نہیں ہوتی، وہ پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر رجعت آ بھی جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزانہ آپ سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا اسم گرامی استمداد کے طور پر پڑھیں 111 بار، اور اس کے ساتھ سورہ عبس ہم 7 دفعہ پڑھیں۔ اور اگر ہمیں سورہ عبس یاد نہ ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو سورہ عبس یاد نہ ہو تو یا غفارو یا ستارو، جی 1000 بار پڑھیں، تو اور تھوڑا صدقات کریں اپنے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی رجعت کو ٹال دیتا ہے۔ فیض کا دریا شاعر ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شاعر ہی تو ہے۔ تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا۔ ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے، فیض کا دریا شعارف آپ ہی تو ہے، مرشد